بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم گائز، امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ لیٹس ڈو نیچر میں آج آپ کو بیک گراؤنڈ میں تو کوکنگ کے مناظر دیکھنے کو ملیں گے کیونکہ چائنیز بن رہا ہے۔ کوکنگ کے علاوہ ایک پپیتے کا پلانٹ جو گھر کے باہر گرو کر رکھا ہے وہ بھی آپ کو دکھایا جائے گا، جس کے اوپر کے کافی زیادہ پپیتے لگے ہوئے ہیں۔ ویسے میرا آج کا ٹاپک تو کچھ اور ہی ہے، صرف کوکنگ نہیں ہے۔ کائنڈلی ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیے گا، ہو سکتا ہے کہ یہ اصل میرا جو ٹاپک ہے وہ بھی اور ریسیپی بھی آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہو۔ تو اب بات کرتے ہیں کہ آپ کی سوچ ہی آپ کا مستقبل ہے، کیونکہ جو کچھ تم سوچو گے اسی پہ عمل کرو گے اور وہی تمہارا فیوچر بنے گا۔ میں اپنی بات کو مولانا رومی کے اس قول سے شروع کرتی ہوں تاکہ آپ بات کو اچھے طریقے سے سمجھ سکیں۔ مولانا رومی کا قول ہے کہ تمہاری سوچ تمہارے الفاظ بن جاتی ہے، تمہارے الفاظ تمہارا عمل بن جاتے ہیں، تمہارا عمل تمہارا کردار بن جاتا ہے اور تمہارا کردار تمہاری پہچان بن جاتا ہے۔ مولانا رومی کے اس قول کو سمجھنے کے لیے میں آپ کو ایک چھوٹی سی سٹوری بھی بتاتی ہوں تاکہ آپ سمجھ سکیں کہ انسان کس طرح سے دنیا میں اپنے مقاصد میں کامیابی حاصل کرتا ہے اور اس کو مقصد سلیکٹ کرنے کے لیے اپنی سوچ کو کس رخ پہ لے کے چلنا ہے۔ کائنڈلی ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیے گا تاکہ آپ بات کو پوری طرح سے سمجھ سکیں، اور ویڈیو اگر اچھی لگے تو لائک اور شیئر بھی کر دیجیے گا تاکہ اوروں کا بھی بھلا ہو جائے، اور جن لوگوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ اسے سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں اور آل پہ جا کے کلک کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ تو چلیے اپنی سٹوری کی طرف آتے ہیں۔ سن 1928 چل رہا تھا جب برِ صغیر پاک و ہند پر ملکہ برطانیہ کی حکومت تھی۔ تو اس دور میں بھارتی گجرات کے شہر بنٹوا میں میمن خاندان میں ایک بچے نے آنکھ کھولی۔ حال یہ تھا کہ بھوک اور غربت جو تھی اسے ورثے میں ملی تھی۔ ایک طرف شہر کی مصروف زندگی تھی تو دوسری طرف کچی آبادی کے تنگ اور تاریک مکان میں رہنے والے اس بچے کی پرورش بہت ہی تنگ حالات میں ہو رہی تھی۔ 11 سال کی عمر تک پہنچتے پہنچتے بچے پر زندگی تنگ سے تنگ ہوتی چلی جا رہی تھی۔ بچپن میں ہی اس کے باپ کا سایہ اس کے سر سے اٹھ گیا تھا۔ باپ کے مرنے کے بعد کفالت کا بوجھ بھی اس کے نازک کندھوں پر آن پڑا تھا۔ گھر میں صرف ایک بوڑھی ماں تھی، نہ تو کوئی دوسرا بہن بھائی تھا اور نہ ہی کوئی اور ایسا رشتہ دار تھا جو کہ اس کی پرورش کا ذمہ لے سکے۔ تیسری جماعت میں ہی اس کو اسکول کو خیر بات کہنا پڑا۔ اب کمانے کے ساتھ ساتھ اس کے اوپر ایک اور ذمہ داری بھی آن پڑی تھی، وہ یہ کہ ابھی 11 سال کا ہوا تو ماں بھی معذور ہو گئی، تو ماں کی خدمت کی ذمہ داری بھی آ گئی، کمانے کی ذمہ داری بھی آ گئی۔ تو ان حالات میں اس نے کیسے سروائیو کیا، اس کہانی کو دھیان سے سنیے گا۔ جب ماں کو بھوک لگتی تو وہ اسے اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلاتا، اسے نہلاتا، اسے کپڑے پہناتا، غرض کہ اپنی ماں کی ہر ضرورت کا وہ خیال رکھتا تھا۔ اسی طرح سے 8 سال کا عرصہ گزر گیا۔ جب پاکستان بنا تو اس کا خاندان کراچی میں آباد ہو گیا کر اپنے ملک کی اعداد فضا میں پہنچ کر وہ ایک اور صدمے سے دوچار ہوا کہ جب وہ اس کی عمر 19 سال ہوئی تو اس کی ماں بھی دنیا سے چلی گئی۔ اب تو اس کی دنیا ہی اجڑ گئی۔ اب اس بھری دنیا میں اس کا کوئی بھی اپنا نہیں تھا۔ اب بظاہر تو اس کی زندگی کا کوئی مقصد ہی نہیں رہ گیا تھا جینے کا، لیکن اس نے مایوسی کی بجائے اپنا ایک مقصد چنا اور خوبی اچھے سے چنا۔ اس 3 جماعت پاس بے آسرا اور بے ہنر 19 سالہ لڑکے نے ایک فیصلہ کر لیا۔ اس نے اپنے خدا کو حاضر ناظر جان کر اپنے آپ سے عہد کیا کہ وہ اپنی ساری زندگی انسانیت کی خدمت کے لیے وقف کرتا ہے۔ اب ایک طرف تو اس کے ایسے حالات تھے کہ اس کی غربت تھی، اس کی بے کسی تھی، بے بسی تھی، تنہائی تھی، لیکن دوسری طرف اس کا مقصد تھا۔ اس کی غربت اس کا مذاق اڑاتی، اس کی یتیمی اس کا مذاق اڑاتی کہ بھئی تم تو خود ایک یتیم اور غریب بچے ہو، تم کیا کر سکتے ہو۔ لیکن دوسری طرف اس کا عظیم مقصد تھا جس نے کہ ہر رکاوٹ کو دور کرتے ہوئے اس کو کامیابی سے ہمکنار کر دیا۔ اس نے اپنے مقصد کے حصول کے لیے پہلا جو قدم اٹھایا وہ اس طرح سے تھا کہ اس نے ایک ریڑھی لگائی، پھر کپڑا پرچون میں بیچنے لگا اور پیسے جمع کرنے لگا۔ تھوڑے تھوڑے کر کے اس نے 5,000 روپے کما لیے، تو ان پیسوں سے اس نے ایک چھوٹی سی ڈسپینسری کی بنیاد رکھی جس سے محلے کے غریب مریضوں کو مفت دوائی ملتی تھی۔ ساتھ ہی ساتھ اس نے علاقے کے مخیر حضرات سے بھی اپیل کی اور اس طرح سے اس نے 2 لاکھ روپے بھی جمع کر لیے۔ آہستہ آہستہ اس نے ڈسپینسری سے ترقی کر کے ایک ہسپتال اور کراچی میں ایمبولینس سروس کی بنیاد بھی رکھ دی۔ تو اس طرح سے اس نے ایک یتیم خانہ بھی کھول لیا۔
جس میں کہ کراچی کے بے آسرا اور یتیم بچوں کی پرورش کی جاتی تھی۔ اس کے بعد دیکھتے ہی دیکھتے وہ ملک کی سب سے بڑی ایمبولینس سروس بن گئی۔ اس کی خدمات کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے اسے 5 عالمی اور 11 ملکی سطح کے ایوارڈ سے نوازا گیا، اور اس 3 جماعتیں پاس آدمی کو ایک معروف غیر ملکی تعلیمی ادارے نے PhD کی اعزازی ڈگری بھی پیش کی۔ اتنی ساری کامیابیوں کے باوجود اس دکھی انسانیت کے مسیحا نے اپنے لیے کوئی بینک بیلنس نہیں بنایا، بلکہ ایک درویشانہ زندگی ہی گزاری۔ تو اب آپ یقیناً سمجھ چکے ہوں گے کہ یہ کہانی جو ہے یہ کس عظیم پاکستانی کی ہے اور کس عظیم انسان کی ہے۔ یہ اس عظیم انسان کی کہانی ہے جس کو دنیا آج عبدالستار ایدھی کے نام سے یاد کرتی ہے۔ بڑی منزل کے اس مسافر کی زندگی کا سفر آخر کار 25 جون سن 2013 کو اختتام کو پہنچا، مگر اس کی جو خدمات ہیں وہ رہتی دنیا تک ان کو یاد رکھا جائے گا۔ اب اس کہانی سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ وہ یہی ہے نا کہ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کا کوئی گول سیٹ کریں، کوئی بڑا مقصد اپنے دماغ میں رکھیں اور اس کے مطابق سوچیں اور عمل کریں۔ ہم میں سے ہر کوئی یہ تو چاہتا ہے کہ اس کو زندگی میں شاندار نتائج ملے، لیکن ایسے شاندار نتائج ملتے نہیں ہیں، اور وہ اس لیے نہیں ملتے کہ ہمارے مقاصد ہی ان نتائج کے مطابق نہیں ہوتے۔ مطلب کہ ہم ایسے شاندار مقاصد ہی نہیں لے کر چلتے کہ نتائج بھی شاندار ملے، ہم ایسی شاندار سوچ ہی نہیں رکھتے۔ مثال کے طور پہ کچھ لوگ سستی شہرت حاصل کرنے کے لیے بڑی ہی اوٹ پٹانگ حرکتیں کرتے ہیں، خاص طور پر آج کل تو جیسے سوشل میڈیا پر یہ سب کچھ بہت ہی زیادہ عام چل رہا ہے۔ تو ایسی حرکتیں کر کے وہ شہرت تو حاصل کر لیتے ہیں لیکن عزت نہیں، کیونکہ وہ یہ جانتے ہی نہیں کہ شہرت سے زیادہ بڑی چیز عزت ہے، اور عزت کمانی پڑتی ہے جیسے کہ پیسہ کمایا جاتا ہے۔ اس کے لیے آپ کو محنت اور مشقت کی بھٹی سے گزرنا پڑتا ہے، آپ کو زمانے کی سرد و گرم ہواؤں کے تھپیڑے کھانے پڑتے ہیں۔ اس لیے جس کا مقصد تو شہرت حاصل کرنے کی بجائے عزت کمانا ہوگا، تو وہ تو محنت اور مشقت کے راستے پر چل کر اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرے گا، اور ایک نہ ایک دن وہ اسے پا بھی لے گا، لیکن سستی شہرت کا طلبگار شارٹ کٹ ڈھونڈے گا۔ اب یہ تو ہم پر ہی ڈیپینڈ کرتا ہے نا کہ ہم کوئی بڑا نتیجہ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو کسی عظیم مشن کو اپنی زندگی کا مقصد بنائیں، جیسے کہ عبدالستار ایدھی نے عظیم مشن کی سوچ کو اپنایا، پھر اس کو الفاظ کا روپ دیا، پھر اس نے اس پہ عمل کیا، اور پھر کامیابی حاصل کر کے ایک عظیم کردار عبدالستار ایدھی کی صورت میں دنیا میں ابھرا اور اپنی پہچان بنائی۔ تو یقیناً آپ ان الفاظ کو اچھی طرح سے سمجھ گئے ہوں گے کہ آپ کی سوچ ہی آپ کا مستقبل ہے۔ اچھا سوچو گے تو اچھا کردار اور پہچان لے کر سامنے آؤ گے، برا سوچو گے تو برا کردار اور پہچان لے کر سامنے آؤ گے۔ اب آخر میں ویڈیو کو لائک کر دیجئے، ملتے ہیں پھر نیکسٹ انشاءاللہ۔